بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شریعت مطہرہ اور مقدسہ نے انسانوں کو ہر چیز کے بارے میں آگاہی کر دی، حتیٰ کہ کھانا پینا اور بیت الخلاء جانا، بیت الخلاء سے واپس آنا، ہر چیز کے آداب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے۔ بیت الخلاء کے اندر کس طرح جانا ہے، بیت الخلاء سے باہر کس طرح آنا ہے، مسجد کے اندر کس طرح جانا ہے، مسجد سے باہر کس طرح آنا ہے، کھانا کس طرح کھانا ہے، بیٹھ کر کھانا ہے، کھڑے ہو کر کھانا ہے، سفر کی دعا بتلا دی، سفر کس طرح کرنا ہے۔ تو آج ہم آپ کو پینے کے آداب، کہ پانی کے آداب کیا ہیں وہ بتلاتے ہیں۔ پانی جب پینا ہے تو اس وقت ایک پہلا ادب تو یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے۔ بیٹھ کر پانی پینے کے بہت سے فوائد ہیں، ایک سنت کے اندر ہی کتنے فائدے ہیں۔ آج کل یہی وجہ ہے کہ ہمارے اوپر جو بیماریاں آ رہی ہیں، جو ڈاکٹروں کو بھی سمجھ نہیں آ رہی، وجہ یہ ہے کہ شریعت مطہرہ سے دوری ہے، سنتوں سے دوری ہے۔ جب انسان کھڑے ہو کر پانی پیتا ہے تو جو پانی سیدھا گردوں پہ جا کے لگتا ہے، جس سے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہسپتال بھرے پڑے ہیں گردوں کے مریضوں سے، ڈائلسس ہو رہے ہیں، گردے خراب ہو رہے ہیں، گردے واش ہو رہے ہیں، اور یہ ایسا مرض ہے کہ اس کے بعد جو ہے نا وہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ بھئی بس اب یہ کچھ دنوں کے لیے ہے، کچھ مہینوں کا جو ہے نا یہ مہمان ہے، اور اس کا علاج بھی جو ہے نا وہ ان کے پاس نہیں ہے، اور اگر ہے بھی تو بڑا مشکل علاج ہے۔ تو اگر انسان سنتوں پر عمل کرتا رہے تو اللہ ان بڑی بیماریوں سے اللہ محفوظ فرماتے ہیں سنت کی برکت سے۔ تو سب سے پہلی تو یہ ہے کہ انسان بیٹھ کر پانی پیے، پھر پانی پینے سے پہلے دیکھے اس کو، تیسری سنت کہ بسم اللہ پڑھے، اور پھر پانی 3 سانسوں کے اندر پانی پیے، 3 سانسوں کے اندر، ایک دم نہیں، اور پھر پانی پینے کے بعد الحمدللہ کہے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ نعمت عطا فرمائی۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے۔ ان علاقوں میں جا کے دیکھیں جہاں پانی نہیں ملتا، لوگ کیسے پریشان ہیں۔ ہمارے ان علاقوں کے اندر تو پانی بہت وافر مقدار کے اندر موجود ہے، ہم جہاں بھی بیٹھتے ہیں ٹوٹی کھول لیتے ہیں، وضو کر رہے ہیں تو ٹوٹی کھول لی اور پانی ضائع ہو رہا ہے۔ تو یہ اسراف سے بھی بچنا ہے، پانی کو ضائع کرنا، یہ جو ہے نا اس کے بارے میں پوچھو گے ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، اللہ فرماتے ہیں کہ نعمتوں کے بارے میں تم سے پوچھا جائے گا، اور پانی تو ایک عظیم نعمت ہے یہ اللہ کی۔ ایک جگہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، اگر اللہ پانی کو نیچے لے جائے تو پھر کون لائے گا پانی کو، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں لا سکتا، اللہ فرما رہے۔ تو ہم جتنا اس پر اللہ کا شکر ادا کریں گے کہ اللہ نے پانی جیسی عظیم نعمت ہمیں وافر مقدار میں عطا کر رکھی ہے، ہمیں کوئی اس بارے میں فکر نہیں ہے، میٹھا پانی، ٹھنڈا پانی، گرمیوں کے اندر ٹھنڈا پانی، سردیوں کے اندر گرم پانی۔ ہم کراچی کے علاقے کے اندر گئے تو وہاں وضو کے لیے بعض اوقات پانی نہیں ملتا تھا، کبھی ادھر بھاگ رہے ہیں، کبھی ادھر بھاگ، نماز کا وقت ہو رہا ہے اور پانی نہیں ہے، پینے کے لیے بڑی پریشانی ہے۔ ہمارے اس ملک کے اندر، باہر تو دور کی بات، ہمارے ملک کے اندر ایسی جو ہے نا جگہ ہیں کہ جہاں پر پانی کی بہت زیادہ قلت ہے۔ تو جب انسان پانی پی لے تو الحمدللہ کہے۔ الحمدللہ کہنے سے یہ ہوگا کہ انسان کی نعمت بڑھتی رہے گی، کیونکہ اللہ نے فرمایا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں ضرور تمہاری نعمتوں میں اضافہ کرتا رہوں گا۔ تو جب انسان ایک نعمت پر شکر ادا کرتا ہے، اللہ اس نعمت کو بڑھا دیتے ہیں، اللہ اور زیادہ دیتے ہیں۔ تو اس لیے علماء نے لکھا ہے کہ اگر کسی نعمت کے زائل ہونے کا خوف ہے تو اس پر الحمدللہ کہنا شروع کر دو، اس نعمت پر اللہ بڑھاتے رہیں گے، اللہ پھر وہ ختم نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ قسم کھا کے فرق فرما رہے لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں ضرور نون ثقیلہ یہاں اللہ نے ارشاد فرمایا، تاکید، قسم کھانی ہو، حالانکہ اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو اس کا مطلب ہے اللہ ضرور بڑھاتے ہیں، اللہ ضرور نعمتوں کا۔ تو اسی طرح جو ہے نا میں کہا کرتا ہوں کہ بھئی ایمان جو ہے نا وہ سب سے بڑی نعمت،
ایمان سب سے بڑی نعمت ہے ایک مسلمان کے لیے، تو اس پر بھی جو ہے نا اللہ کا شکر ادا کرتے رہنا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ایمان نصیب فرمایا ہے۔ تو اس پر انشاءاللہ ایمان پر بھی جو ہے نا خاتمہ ہونے کا بھی انشاءاللہ اس سے جو ہے نا ایک جو ہے نا وہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ ایمان پر خاتمہ انشاءاللہ فرمائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سنت کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔